HN Series Club. ایک روز احمد گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے. کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے. دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے. کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے. میں نے ایک سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا. کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں. ہمارا پڑوسی مشہود میرے بچپن کا دوست ہے. اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے. بس سادہ سا کھانا بنا دو. تم بچوں میں مصروف تھی تو میں نے بتایا نہیں. خود ہی دعوت دے آیا ہوں. 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے. ابھی ان کا کچن سیٹ نہیں ہوا. کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایک ہی سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے دیا اور اسی وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لے آئے. مشہود صاحب کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 20 سال کی تھی. نام آئمہ تھا اور اچھی ٹال تھی. مشہود بھائی تحمل مزاج تھے. وہی زیادہ تر باتیں کرتے رہے، جبکہ گفتگو کے دوران آئمہ خاموش رہی. وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ نظر نہ آ رہی تھی. ان کے جانے کے بعد میں نے احمد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے مشہود نے شادی اب کی ہے. کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، پہلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. اس وقت مشہود صرف 9 برس کا تھا. تبھی اس کے نانا گھر لے آئے کہ ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا. نانا کی محبت پا کر مشہود تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا بار گراں گزرتا تھا. ان عورتوں کو اس کا رہنا چبھتا تھا کہ کہیں سسر صاحب اپنی جائیداد میں سے نواسے کو حصہ دار نہ بنا لیں. نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے. لہٰذا شام کو اپنے ایک دوست کی ورک شاپ پر بٹھا دیا تاکہ مشہود اچھا میکینک بھی بن جائے. وہ اس کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے. مشہود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا. اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا. جلد ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی. ایک دن جھگڑا ہو گیا کیونکہ ممانیاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب گھر میں رہے. وہ برسر روزگار ہو چکا تھا. گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو رخصت کر دیا. اس روز پہلی بار مشہود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں تنہا ہے. تاہم اسے کسی قسم کا ڈر نہ تھا. وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا. اس کی عادت تھی ہر کام توجہ اور دل جمی سے کرتا تھا. لہٰذا دفتر میں اس کی عادت وجہ ترقی بنی. اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بھائی. دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا. اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا. بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا. دنوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی اور بہت سا کام ملنے لگا. اسی حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی. زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی ہے. جب احساس ہوا وقت گزر چکا تھا. اس نے ایک بڑا گیراج لے لیا، اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا. اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے. جب فکر معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور
उम्र के मुताबिक लड़की तलाश करता। इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए के मकान में ही रह रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त उसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले। वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं उसे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो वो कहने लगा, कल मैं गिराज से वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश न था। उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो मेरी नजर के मयार पर पूरी उतरी है। अब सोच रहा हूं कि कैसे उसका पता मालूम करूं और उसके हालात से वाकफियत हासिल करूं। उसकी कैफियत अजब थी। जितनी देर उसके पास बैठा रहा, वो उसी लड़की के बारे में बात करता रहा। वो मुस्तकिल उस लड़की को हासिल करने की उलझन में गिरफ्तार था। मेरे सिवा किसी को नहीं बताता था कि मसला क्या है। एक दिन उसने बताया कि आज मेरा फिर उस लड़की से सामना हो गया है। मैंने उसको सलाम किया, वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी थकन थी, मगर मुझे उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। आज मैं बहुत खुश